انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے اس اعلان کے بعد کہ پاکستان کے لیے $3 ارب کی ایک نئی فیسلٹی کی 12 جولائی تک اپروول دے دی جائے گی، پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں بھی اور کرنسی مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان ہے۔ روپیہ ایک ہی دن میں $10 ریکور کر گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں انپریسیڈنٹڈ ایک ہمیں ایکٹیویٹی نظر آئی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال جو ابھی بھی سب کے سامنے ہے، کیا یہ سسٹینیبل ٹرینڈ ہے یا ہم مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد دوبارہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہوں گے؟ موجودہ حکومت کی مدت 12 اگست یا 13 اگست کو مکمل ہو جائے گی، تو 6 ہفتے ان کے پاس ان آفس ہیں، اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور پھر الیکشنیئرنگ ہے۔ کیا ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی عوام کو جو بہت ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے رہے، جو بہت بے روزگاری کا شکار ہوئے، جن کی زندگیوں میں بہت مشکل آئی، روپیہ 200 سے گر کے 300 تک جا پہنچا، کون سا ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہم اس کو پورے پروسیس کو سسٹینیبل بنا سکیں، لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کر سکیں، غربت میں جو پسے ہوئے عوام ہیں ان کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا کر سکیں، اور سیاسی ماحول جو ہے اس میں کشیدگی میں بھی کمی لا سکیں؟ ان سارے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر خزانہ۔ ڈار صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آپ اقتصادی معاملات کے ساتھ نون لیگ کی طرف سے جتنے سیاسی فیصلے ہیں تو اس میں بھی روئے رواں آپ ہوتے ہیں، تو آپ سے آج دونوں موضوعات پہ بات کریں گے۔ اکانومی سے شروع کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ یہ ایک دم سے وہ بڑی پازیٹیو ویو ہے، وائبس چینج ہو گئی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ وہ جو مایوسی پھیلائی جاتی تھی کہ آج ڈیفالٹ یا کل ڈیفالٹ، اس سے ایک ہوپ جنریٹ ہوئی ہے اس اناؤنسمنٹ سے۔ کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک جو حالات تھے اور جو مارکیٹ کی نروسنس تھی وہ ایکچولی آرٹیفیشل تھی، کیونکہ مثلا روپے کی قدر اصل نہیں تھی، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ۔ میں نہیں کہہ رہا، اب تو بلومبرگ کے بھی 19 میں کو آرٹیکل آ گیا کہ جی 244 ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور آئی ایم ایف کی پرولونگڈ ڈیلے جو تھی، وہ یہ ہر ایک چیز کے اوپر وے کر رہی تھی۔ آپ کے جو بینکس ہیں کمرشل، چائنیز نے ضرور بزنس دوبارہ شروع کیا۔ فروری کے ٹیکنیکل ریویو کے بعد جب ہم نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہمارا ٹیکنیکل مکمل ہو چکا ہے، ناؤ اٹس ادر میٹرس، تو ابھی بھی 5.5 بلین جو ہم نے واپس کیے، اور دسمبر جو کوارٹر تھا وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ایکچولی $4 بلین سے ریڈیوس ہوا، وچ از ان یوزول ان اینی کنٹریز، آئی وڈ سے پاکستان جیسی جو ہے۔ تو یہ جو چیز، یہ سارے ایکسٹرا آرڈنری اب نارمل معاملات تھے۔ ابھی ہم نارملائزیشن کی طرف چلے ہیں، اور آپ کی روپے کی جو اسٹرینتھ ہو رہی ہے یا بہتری آ رہی ہے، یہ اس کی ڈیو تھی۔ اب سری لنکا کو دیکھیں، 390-95 پہ تھا جب ان کا جو یہ پروگرام SLA وغیرہ ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ قریباً وہ 300 سے نیچے آ گیا، آلموسٹ 100 روپے کی اس میں امپرومنٹ آئی۔ آج ہمارے روپے میں $10 کی ریکوری ہے صرف اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی، تو آپ کی توقع کیا ہے اب یہ کہاں سیٹل کرے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ الٹیمیٹلی یہ اپنے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے پاس جائے گا۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ تو میں تو جب کہتا تو شاید لوگ نہ مانے، اب تو وہ بلومبرگ نے کیلکولیٹ کر کے 19 مئی کو اپنے آرٹیکل میں ان کے اکانومسٹ نے لکھا نا 244۔ تو آپ کی توقع اب یہی ہے کہ یہ 245 250 کے قریب، 250 کے قریب الٹیمیٹلی دس جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے۔ دیکھیں مطلب سے جب میں لاسٹ ایئر بھی آیا تھا نا، جب میں نے کہا تھا اس کو 200 نیچے ہونا چاہیے، میں ہوا میں نہیں بات کرتا، اس وقت بھی جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ تھا وہ 197 تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کو اگر 250 پہ روپیہ چاہتے ہیں آ جائے، اب تو آپ کا مارکیٹ بیس سسٹم ہے نا، تو آپ کو کہنے سے زیادہ آپ کی مارکیٹ فورسز کو وہی کر رہی ہیں نا، اس کے لیے آپ کو انفلوز چاہیے، آپ کو کوئی $8-10 ارب آپ کی کٹی میں پڑا ہو۔ نہیں، انٹرونشن کے بغیر ہوگا، انٹرونشن کے بغیر ہوگا۔ اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ جو گرے مارکیٹ جو کابل میں ہے، جس کو یعنی کوٹ کیا جاتا تھا، یا 35 روپے کا فرق، آج کتنا فرق ہے؟ 5 روپے کا۔ 275 کے قریب آپ کی مارکیٹ چل رہی ہے پاکستان میں، وہ 280 پہ ہے۔ تو یہ جو نیرو ہوا ہے گریجولی، پہلے وہ 305 کے قریب آیا، تو اس میں قریباً 20 روپے 18-20 روپے امپرومنٹ ہوئی پچھلے 2-3 ہفتے، جیسے پازیٹیو باتیں چل رہی ہیں۔ کتنے انفلوز آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے آفیشیل ریزروز میں؟ بلڈ اپ کتنا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہے کہ ہم جانے سے پہلے ایک کمفرٹیبل پوزیشن ریزروز کی ٹو دی ٹیون آف اراؤنڈ 14 سے 15 بلین نیشنل ریزروز، جس میں 12 اگست کو
آپ چاہیں گے کہ میری کوشش، ہماری اس گورنمنٹ کی کوشش ہے 14 ارب ڈالر 14 سے 15 ارب 14 سے 15 ارب ڈالر انکلوڈنگ ریزروز ہیلڈ بائی پرائیویٹ بینک. obviously تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ 8-9 ارب ڈالر چاہیں گے کہ آپ کے نیٹ ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس، جو کہ آج 4.06 ہے. تو آپ اس کو ڈبل کرنا چاہیں گے کم از کم. مور دین ڈبل. تو اس کے لیے ہماری ایفرٹ جاری ہیں اور انشاءاللہ وہ آئیں گے کہاں سے؟ تھوڑا روشنی ڈالیں، کیونکہ 1 ارب ڈالر کی تو آپ کی قسط ہے. تو باقی کا اگر آپ چاہیں کہ 5 ارب ڈالر لینا ہے تو ایک یہ نکالیں 4 ارب ڈالر اور آپ اینٹیسپیٹ کریں. 4 کہاں سے آئے گا؟ نہیں دیکھیں، وہ ہمارا 2 ارب سعودی عربیہ کی کمٹمنٹ ہے، فرم کمٹمنٹ ہے، وہ ڈپازٹ آنا ہے اور آئے گا انشاءاللہ. کب تک؟ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 12 اگست سے پہلے ہو، 12 اگست جولائی سے اینڈ آف جولائی تک ہو انشاءاللہ. اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہوگا. اس سے یو اے کی بڑی کلیئر کمٹمنٹ ہے. 1 ارب ڈالر 1 ارب وہ ہو جائے گا. ہمارا ورلڈ بینک کا ہم نے سب کچھ کر دیا، مکمل کر دیا. جو 3 سال سے رکا تھا ہمارا رائز 2 پروگرام جو تھا فسکل ریفارمز کا، وہ میرے آنے کے بعد ہم نے وہ چاروں پروجیکٹ مکمل کیے ہیں. 450 وہ اور 250 ارب آپ کو AIIB سے چائنا کو فائنینسنگ تھی، 450 ایچ. انہوں نے 200 ملین فلڈ کی وجہ سے اس کو ری پرپز کر کے دے دیا ہوا ہے، تو 700 وہ ہو گیا. کوئی 300 ملین جینیوا کے پلیجز ہے. تو یہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ 4تھا بلین ہے. اور 5واں ملین جو ہمارا آپ نے خود ہی کہا کہ IMF کا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں فائنینسنگ گیپ ابھی بھی جو انہوں نے ہمارے SBA میں لی ہے وہ 5.6 ہے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. وہ 600 کہاں سے آئے گا؟ وہ 600 ان دا پروسیس ارینجمنٹس انشاءاللہ ان پلیس ہے. وی آر ڈوئنگ اٹ ویل بیفور 12th انشاءاللہ 600 ملین ڈالر کا ارینجمنٹ. جب آپ 12 کو جا رہے ہوں گے 12 جولائی میں 12 اگست کی بات آپ کر رہے ہیں، ابھی تو ہمارے پاس 40 دن ہے. تو 12 جولائی میں پروگرام میں جانے سے پہلے تو آپ اس 600 کی بھی کمٹمنٹ دیکھ رہے ہوں گے کہیں سے؟ کمٹمنٹ نہیں، بلکہ میں ان کو فرم مجھے دینا ہے کہ 600 ملین ارینج ہو گیا. تو یہ آپ کا ایک موٹا نمبر یہ ہو گیا کہ اب آپ کو 12 اگست تک 12 جولائی ٹھیک ہے 14 سے 15 ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑنے، جی جس کے لیے آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم اسٹیٹ بینک کے پاس 9 ارب ڈالر اس دن پڑا ہوگا جس دن آپ آفس چھوڑ رہے ہوں گے. انشاءاللہ. تو آفس چھوڑ دیں گے 6 ہفتے میں یا کوئی دل ہے ابھی کہ اس کو کھینچا جائے؟ نہیں، وہ فرم پلان ابھی تک تو اللہ کو جو منظور یہی ہے کہ 12. ویسے بھی آپ کو آفس چھوڑنا پڑے گا انلیس آپ کانسٹیٹیوشنل ایکسٹراڈنری پروویژن کو انووک کریں، ایمرجنسی والی جو ہے. ادروائز تو آپ کو 12 اگست کو تو آٹومیٹکلی ٹینیور ختم ہوگا تو اسمبلی اسٹینڈ ریزالوڈ. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ پولیٹیکل اکانومی کے ایشوز ہیں، میں ساتھ ساتھ اس کو ملا کے چلتا ہوں. بتائیں. ابھی نواز شریف کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے، اس نے سنگل ہینڈیڈلی ڈار صاحب کے ہاتھ میں وہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے، اکنامک ایشوز کو ہینڈل کرنا ہے، پولیٹیکل ایشوز بھی ایون آپ کلیدی رول آپ کردار. ان کی مہربانی جی. 12 اگست کے بعد آپ فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. کیئر ٹیکرز کون ہوں گے جو اس پروسیس کو لے کے آگے چلیں؟ دیکھیں نو بڈی نوز. کیئر ٹیکر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک جو سسٹم وہ آئین میں دیا ہوا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. تو لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن ایک نام پہ اتفاق کریں گے اور پھر وہ خود سلیکٹ کرتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے یہ کابینہ نہیں ہوتی، صرف پرائم منسٹر آپ نے کیئر ٹیکر دینا ہے. اور اس کے بعد ابھی تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی گھر کی ہیں تو آپ ہی نے طے کرنا ہے. راجہ صاحب نے کہنا جڑا تسی کیا وہی کر دیں گے، دسو کیڑا کنوں کرنا دے. جی کو اچھی چوائس ہی ہوگی انشاءاللہ. سننے میں آ رہا ہے کہ کسی کاروباری شخصیت سے کوئی نواز شریف کی ملاقات کروائی گئی ہے. نہیں، میاں صاحب کی تو کوئی ایسی ملاقات اس حوالے سے کوئی نہیں ہوئی. کیئر ٹیکر جو متوقع ہے کسی کا رابطہ نواز شریف سے کروایا گیا؟ نہیں، میاں صاحب سے کسی کا رابطہ ایسی سے ناٹ ٹو مائی نالج. اچھا، ہمارے سننے میں 2 چیزیں آئی تھیں. ایک تو کسی کاروباری شخصیت سے رابطہ پنڈی نے بھی کیا اور دے وانٹ اٹ کہ وہ کانفیڈنس رکھنے کے لیے کسی کو لگایا جائے آگے، اور پھر نواز شریف کے ساتھ اس کی کلیئرنس لی گئی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ملاقات فزیکل ہے یا ان سے نام ڈسکس کیا گیا، لیکن یہ خبر مارکیٹ کے اندر ہے. میرے فرینکلی ہم نے نام کون سے کتنے نام زیر غور کتنے نام؟ تو جو میڈیا میں چل رہے ہیں 4-5 نام چل رہے ہیں، اس میں کون سی بڑی نام درست ہے جی؟ جو میڈیا میں نام چل رہے ہیں بٹ آئی ایم شیور پیپل اپنے نام فلوٹ خود کرواتے ہیں. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. آپ کے ساتھیاں بیٹھے ہوئے، میں ان کا نام نہیں لیتا، بیچارے نوکری انہوں نے کرنی ہے. ان کا نام اگر میں خود ہی چھاپ دوں تو اس طرح یہ بن نہیں سکتے نا. جی. دیر مسٹ بی سم کنسیڈریشن جس میں آپ کا پنڈی بھی آن بورڈ ہو اور آپ حکومت میں بیٹھے لوگ بھی آن بورڈ. دیکھیں جو جیسے آئین میں نے عرض کیا کہ وہ 2 شخصیات نے ایگری کرنا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی تک کوئی نام انڈر ڈسکشن میرے نالج میں نہیں ہے. میں نے میڈیا میں ضرور 4-5 نام پڑھے ہیں. 2-3 ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی 2-3 دفعہ اس اکانومی کا بٹا بٹایا اور ابھی بھی نام چل رہا ہے. مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار وہ نام جنہوں نے ایک دفعہ نہیں مور دین ونس اکانومی کو ٹینک کر کے چھوڑ کے تو
پکڑا بریف کو چلے گئے، تو وہ تو نام وہ بھی پھر رہے ہیں مارکیٹ میں، تو جب میں اٹ کاسٹ یو نتھنگ.